ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد نبی کریم خاتم النبیین حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز سے مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی مہربانی اور کرم نوازی سے ہم سب کے دلوں میں ایک جو ڈر اور خوف آخرت کے حوالے سے اس نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں اس نے اپنی نعمتوں کا، اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، وہیں اس نے اپنے عذاب کا اور اپنے جہنم یعنی دوزخ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں جانتے، سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے. تو جو ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہوتا. پچھلے جمعے میں نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ زمین پر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے یا جو بھی کچھ آپ بگاڑ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بما کسبت ایدی الناس،
لوگوں کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ دنیا قائم ہوئی تھی تو یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں سمندر کا کڑوا اور کھارا پانی اور اشجار یعنی درخت دیکھتے ہیں جس میں کانٹے اگے ہوئے ہیں، جب اللہ نے دنیا بنائی تھی تو اس وقت یہ پانی بھی بہت شیریں تھا اور جو درخت تھے یہ بھی کانٹوں سے خالی تھے۔ لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی شروع کی انسان نے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فساد یا یہ جو بگاڑ ہے یہ چیزوں میں پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور یہ سمندر کا پانی جو ہے یہ کڑوا ہو گیا، ترش ہو گیا، کھاری ہو گیا، ناقابل استعمال ہو گیا۔ اور اسی طرح جو اشجار تھے جن میں پھل ہی لگا کرتے تھے، کچھ ایسے ہو گئے جو پھل سے خالی ہو گئے اور کچھ ایسے ہو گئے کہ جن میں کانٹے اگائے۔ تو ان سب کی وجوہات انسان کے اپنے اعمال ہیں، اور یہ بڑی بڑی مثالیں پیش کی گئی ہیں، لیکن اسی طرح سے ہمارے اپنے حالات کے اندر جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے ہمیشہ رحمت ہی ہوتی ہے اور وہ رحمت ہی کے فیصلے کرتا ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ عموماً ہم بڑی آسانی کے ساتھ دوزخ کا نام بھی لے لیتے ہیں، جہنم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دوزخ کہتے کسے ہیں اور جہنم کہتے کسے ہیں اور اس کی کیفیات کیا ہیں۔ تو آج جو ہے وہ اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی مقصود ہے کہ ہمیں اگر جنت اور جنت کی نعمتوں کا کچھ پتہ ہے تو جہنم اور اس کے درجات اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ہمارے اعمال میں بگاڑ ہے، جو ہمارے معمولات کے اندر بگاڑ ہے، اس میں کوئی اصلاح کی صورت پیدا ہو سکے۔ تو ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ان رحمت ربی وسعت کل شیء، تمہارے رب کی جو رحمت ہے نا وہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے، اور اس کی رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اور اسی کی رحمت ہے کہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے پر راضی ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور اگر اپنے بچے کو پرورش کرنے کے لیے اس کو دودھ پلاتا ہے اور اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو ہلاک نہیں کرتا، وہ جانور ہے نا، انسان نہیں ہے، جانور سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن فرمایا وہ بھی اگر اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اس کو اپنا دودھ پلاتا ہے، اس پہ اپنا پاؤں رکھ کر اسے ہلاک نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے۔ اور رحمت بھی اللہ رب العزت کی، اس نے خود ارشاد فرمایا کہ میری رحمت جو ہے اس کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ رحمت میں نے دنیا میں نازل کی ہے، باقی 99 حصے رحمت کے ساتھ آخرت میں اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تو اگر ایک حصہ رحمت دنیا کے اندر ہر معاملے میں ہمیں نظر آ رہی ہے، انسانوں اور جانوروں کی زندگیوں میں جو محبت و مودت ہے اس میں نظر آ رہی ہے، تو یقیناً وہ 99 حصے رحمت جب اللہ کی ہوگی آخرت میں تو اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مغفرت کے دروازے کھولے گا، معافی کے دروازے کھولے گا،
حساب و کتاب سے بری کرے گا، جنت کی طرف بھیجے گا، وہ سارے اس کی رحمت کا تقاضا ہوگا، ورنہ عمل کی بنیاد پر کوئی بھی جنت میں جانے کے حوالے سے کوئی اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر صرف اعمال کی بات ہو تو میں بھی اپنے عمل کے سبب سے نہ جا سکوں، مجھ پر اللہ کی رحمت ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ میرے اوپر خاص رحمت فرمائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو توفیق دے دے تھوڑی بہت عبادت کی، بندگی کی، نماز کی، روزے کی، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کی، تسبیح و تحلیل کی، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ مت سمجھنا تم بہت کچھ ہو گئے ہو، بلکہ اگر بھروسہ کرنا تو اللہ کی رحمت پر ہی بھروسہ کرنا۔ اس کی رحمت ہوگی جو اللہ رب العزت ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا اور ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دوزخ کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم کے یا دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ 8 دروازے جنت کے ہیں، اللہ نے ایک دروازہ وہاں زیادہ رکھا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور 7 ہی اس کے طبقات ہیں، اور جنت میں اللہ نے اس سے بڑھ کر ایک دروازہ زیادہ رکھ کر اپنے اس قول کو یاد کرایا کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ اگر جہنم کے 7 دروازے ہیں تو میں نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کے درجات 8 ہی قسم کی جنتیں بھی ہیں، جن کے نام بھی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم کو ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورہ زاریات کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور آسمانوں میں تمہارے لیے ہم نے رزق رکھا ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں رزق ہے مراد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، یہ بھی ہے۔ اس بارش کے ذریعے سے ہمارے لیے رزق فراہم ہوتا ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، قابل کاشت ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے ہمارے لیے رزق مہیا کیا جاتا ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، جو فرمایا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ فرمایا کہ اس کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ رزق کا جو ہم نے وعدہ کیا، بلکہ فرمایا واو بیچ میں لگا کر اس کو توعدون کو علیحدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وما توعدون سے مراد یہ ہے کہ تم پھر جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر نیک عمل کرو گے تو تمہارے اوپر رحمت ہوگی، جنت میں داخل کیے جاؤ گے، اور اگر برا کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم رکھی ہے، جہنم سے واسطہ پڑے گا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ، اور یہ وعدہ صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ جب انسان کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں ہمیشہ۔ بند کب ہوتے ہیں؟ جب اس کے اوپر وہ کیفیات نازل ہوتی ہیں کہ جب اس کا دم آخر پہنچ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ساری زندگی اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے اس کے لیے بھی رحمت فرما دی، تو پھر یہ جو ایک خوف کا ایک اللہ رب العزت نے ایک حصہ رکھ دیا کہ آخر وقت جب آئے گا، جب وہ کیفیت طاری ہوگی نا، اس وقت پھر میں دروازہ بند کر دوں گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اور پھر اس سے بڑی گھبراہٹ کی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ نہیں بتایا کہ یہ وقت کب آئے گا۔ یہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا تھا، ایک حدیث شریف سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے مسجد میں، لوگ آپ کے پاس بیٹھ جاتے، اپنے معمولات، اپنے رات کے معاملات، خواب کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کرتے، آپ اس کا حل ارشاد فرماتے۔
کوئی نہیں ہوتا تو آپ صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے. اس گفتگو کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم دنیا سے کتنی امید رکھتے ہو. یہ حدیث شریف بھی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے دنیا سے لمبی امیدیں باندھی، جس نے لمبی پلاننگ کری دنیا کے حوالے سے. وہ ہلاک ہو گیا اس لیے کہ جب لمبی امیدیں باندھتا ہے پھر اس کی جو پلاننگ کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ محنت اور جستجو کس طرف اس کا دھیان اور اس کی توجہ کس طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے، اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اس پلاننگ کے اوپر عمل کرنے کے لیے. تو وہ تو غافل ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اپنے انجام سے غافل ہو گیا، وہ تو دنیا ہی کے اندر مصروف ہو گیا. تو ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے لمبی امیدیں باندھ لی دنیا سے. لیکن جب صحابہ کرام سے پوچھا تو وہ جو صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھنے والے تھے وہ دنیا سے اتنی محبت کرنے والے نہیں تھے، وہ دنیا سے اتنی طمع رکھنے والے نہیں تھے. ان کے حال اور احوال اگر آپ پڑھیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تنگ دست ہوں وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرے گا. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیاں بسر کری ہیں، جس حال میں بسر کری ہیں، جس انداز سے بسر کری ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کھانے کو کچھ نہیں تو ایک ایک کھجور جہاد کے اندر ہیں، لڑائی کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایک کھجور 7 آدمی اس کو اپنے منہ میں رکھ کر چوستے اور دوسرے کو دے دیا کرتے تھے. اور پھر جنگ کے اندر، اور وہ جنگ کوئی مورچوں میں بیٹھ کے نہیں لڑی جاتی تھی. اس جنگ کے لیے جو تلواریں ہوتی تھیں ایک ایک تلوار کا وزن 20 سے 25 کلو کے قریب ہوا کرتا تھا، جسے اٹھا کر اور اسے چلایا بھی جاتا تھا. اس کے لیے ان بازوؤں کے اندر قوت اور طاقت کی بھی ضرورت تھی. وہ قوت و طاقت کہاں سے ان کے اندر آتی تھی؟ ان کے پاس ہماری طرح عالیشان پہننے والے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور ہم سے زیادہ اپنے انجام کی فکر کرنے والے تھے، اور ہم سے زیادہ آخرت سے ڈرا کرتے تھے اور دوزخ کا خوف کھایا کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عہد خلافت کے اندر رات کو ٹہلا کرتے تھے، علاقے میں نکل جایا کرتے تھے، لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے. کس لیے؟ حاکم وقت ہو کر بھی اپنے محل نہ بنانا، اپنے لیے آرام دہ بستر کا نہ رکھنا. یہ کس بات کی وجہ سے تھا؟ اس لیے ہی تھا نا کہ ان کو آخرت کی فکر تھی، اور وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو سمجھتے تھے کہ یہ خلافت مل کر میں حاکم نہیں بن گیا لوگوں کے اوپر، میرے لیے اب پروٹوکول نہیں ہو جائے گا، راستے نہیں جدا کروائے جائیں گے، صاف نہیں کرائے جائیں گے، لوگوں کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے میرے لیے راستہ نہیں بنایا جائے گا. وہ ایسے حاکم نہیں تھے. راتوں کو نکلتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں کے احوال کی خبر گیری کرتے تھے، اور اپنے دل میں یہ ڈر رکھتے تھے کہ رہتا میں مدینے میں ہوں لیکن اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوک کی وجہ سے مرا تو عمر کو اللہ کے سامنے اس کا بھی جواب دینا ہوگا. یہ خوف اور یہ عالم تھا. آج کے حاکموں کی طرح تو نہیں. گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں بچوں کی، کھڑے ہو جاتے ہیں احوال کی خبر لینے کے لیے، کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ، در سے خاتون آتی ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ کلمات خاتون کی زبان کے سن لیتے ہیں کہ اللہ عمر پر رحم کرے، میں اس سے قیامت کے دن پوچھوں گی. تو ٹھٹک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ خاتون آئی، کہا کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، اور تم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہنے لگی یہ جملہ اس لیے کہا کہ عمر نے میرے شوہر کو 4 ماہ سے زائد ہو گئے جہاد کے اندر بھیج رکھا ہے، اور وہ تو جہاد میں گیا ہی گیا ہے، میرے بچوں کی اور میرے گھر کی خبر گیری نہیں. ڈر گئے. کہا عمر کو پتہ نہیں ہوگا،
کہا عمر کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیوں بنا؟ اگر عمر کو یہ نہیں پتا کہ اس کی رعایا کے اندر لوگوں کی حالت کیا ہے تو پھر اس کو خلیفہ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کے اندر چلے گئے اور اس کے احوال کی خبر گیری کی. چولہا جل رہا تھا، اس میں صرف پانی ابالنے کے لیے رکھا ہوا تھا. کہا یہ کیوں رکھا ہے؟ کہا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے ہانڈی چڑھا رکھی ہے کہ یہ کسی طرح نیند کی آغوش میں چلے جائیں، بھوکے ہی سو جائیں. ان کو یہ تسلی رہے کہ ہانڈی ابھی چڑھی ہوئی ہے، کھانا کھانے کو مل جائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے، واپس پلٹے، بیت المال میں گئے، وہاں سے سامان اکٹھا کیا اور اپنے کندھے کے اوپر، ساتھ میں ایک غلام ہے، اپنے کندھے کے اوپر لاد لیا. آٹا بھی لے لیا، گھی بھی لے لیا، سوکھا ہوا گوشت بھی لے لیا. غلام کہتا ہے، خادم کہتا ہے، حضور میں کس برس کی دوا ہوں، یہ مجھے دیجئے بوجھ. تو کیا ارشاد فرمایا؟ آج دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن اس بوجھ کو تو عمر نہیں اٹھانا ہے نا. اس کا جواب تو عمر نہیں دینا ہے، تو نہیں دے گا عمر کی جگہ، جواب عمر نے دینا ہے، اس لیے یہ بوجھ بھی میرے کاندھے کے اوپر رہے گا. اور پھر لے کے چلے گئے اس گھر کے اندر، جا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا چڑھا رہے ہیں، چولہے کے اندر دھوکنی پھونک رہے ہیں، اس کا دھواں آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کی داڑھی کے بالوں میں سے ہو کر نکل رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے اس دھوئے کی وجہ سے، اور کھانا چڑھا دیا. اور جتنی دیر میں کھانا تیار ہوگا اتنی دیر میں ان بچوں کے ساتھ کیا عمل ہے؟ خود گھوڑے کی طرح اپنے گھٹنوں کے بل ہیں، ان کو اپنے اوپر سوار کرا رکھا ہے، ان کو کھلا رہے ہیں، ان کا دل بانٹ رہے ہیں. اور جب کھانا تیار ہو گیا تو اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کے منہ میں لقمے بنا بنا کے دے رہے ہیں. اتنی دیر میں دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے کسی صحابی کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سلام کی غرض سے اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اب اس خاتون نے جب یہ لفظ سنا کہ یہ امیر المومنین ہے، ڈر گئی. آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، بلکہ ایک رقعہ لکھ دو مجھے کہ تم عمر سے راضی ہو گئی ہو، تم نے عمر کو معاف کر دیا ہے، تم نے عمر کی غفلت اور کوتاہی کو معاف کر دیا. رقعہ لکھوایا، اپنے پاس رکھا، وصیت کری مر جاؤں تو قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا اے اللہ میں یہ معافی کرا کر آیا ہوں، اس کے ساتھ دکھا دوں گا. اور کس وجہ سے یہ سب اہتمام تھا؟ آخرت کی فکر تھی نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا، خوف تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، دنیا کے اندر کیا کیا تھا. اور پھر 1 2 3 سال کے بعد نہیں، 15 سال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس نے سوال کیا ہے عمر اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں. یہ وہ جو اتنا ڈرتے تھے اور اتنا خوف کھایا کرتے تھے، ان کے حساب و کتاب کا یہ عالم ہے کہ ان کو اتنا عرصہ اپنے معاملات کا حساب دینے کے اندر لگ گیا. میرے اور آپ کا عالم کیا ہوگا بھائی؟ پرواہ ہی نہیں کرتے، معاملات کی پرواہ نہیں ہے، معمولات کی پرواہ نہیں ہے، صبح شام کی پرواہ نہیں ہے. مسلمان ہیں لیکن ہاں جانتے ہیں اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی ہے، لیکن پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. مسلمان دل کے اوپر نہیں چلتا، مسلمان اللہ کے حکم کے اوپر چلا کرتا ہے. میرا دل آیا تو مسجد میں آ گیا، میرا دل نہیں آیا مسجد میں نہیں آیا، نماز کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ سے منہ پھیر لیا. ارے بھائی یہ سب اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ زندگی یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ ہم طے کر رہے ہیں. منزل تو ہماری آخرت ہے، وہاں معاملہ ہمارا ہونا ہے، اور وہاں کا معاملہ دنیا کے معاملات کے اوپر اس کا انحصار ہے. جیسا دنیا کے اندر کریں گے ویسا وہاں پر اس کا انحصار ہے. لیکن اگر بے خوفی کی زندگی بسر کریں گے اور بے نیازی کی زندگی بسر کریں گے
اور یہ سمجھیں گے اس نے مرنا ہے، اس نے مرنا ہے، وہ گناہگار ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس نے جواب دینا ہے۔ کبھی یوں نہیں سوچا کہ یہ کون ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے کیا حال ہوگا، کیا اس نے ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے، کیا اس کو موت نہیں آنی ہے، کیا اس کو حساب نہیں دینا ہے، کیا اس کو اللہ کے سامنے نہیں پیش ہونا۔ کبھی یہ نہیں سوچتے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے گا، ہمیشہ اگر کسی کی موت ہوگی تو یہ ذہن کے اندر آئے گا کہ بس اس کا ٹائم آ گیا تھا، یہ مر گیا۔ ارے یہ بھی تو سوچو کہ تمہارا بھی ٹائم آنے والا ہے، تمہیں اللہ نے ابھی مہلت دے رکھی ہے۔ ڈر جاؤ، خوف کھا لو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی طلب کر لو۔ میں نے بتایا تھا وہ رحیم ایسا ہے، ترمذی شریف کی حدیث شریف، وہ آپ کو میں نے استغفار کی فضیلت بتائی تھی ان کلمات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ایک راستہ مل گیا اب جو مرضی آئے کرو۔ یہ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں گے اللہ سب گناہ معاف کر دے گا، یہ تو ڈھٹائی ہو گئی، یہ تو اس کے قانون کا مذاق اڑانا ہو گیا، یہ تو اس کے ساتھ ہم نے کھیل تماشا کر لیا کہ جو مرضی آئے کرو، بس یہ استغفار پڑھ لیں گے معاف ہو جائے گی۔ نہیں، یہ معافی اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہتا اور پھر اس سے غلطی ہو جائے۔ ارادتاً قصداً نیتاً گناہ کرنا، یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اور پھر آپ امید رکھیں، وہ تو رب ہے، ہو سکتا ہے پھر بھی معاف کر دے۔ لیکن بار بار میرے سنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بے پرواہ جو ہیں اور مزید بے پرواہ ہو جائیں، آپ جو بے نیاز ہیں اور زیادہ بے نیاز ہو جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ اعمال کے اوپر تو نجات ممکن نہیں ہے، عمل کر کے پھر اس سے ڈرو، عمل کرو پھر اس سے مغفرت طلب کرو، عمل کرو پھر اس سے اس کی رحمت طلب کرو، تو انشاءاللہ العزیز اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن جان کر اس کے حکموں کا مذاق اڑا کر، اس کے حکموں کو ٹال کر، کانوں میں آواز پڑنے کے بعد کروٹ بدل کر سو جانے پر پھر یہ سمجھو کہ پھر وہ رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، تو وہ بھی تو رب ہے نا۔ اس کی رحمت دنیا میں تو یہ ہے کہ وہ پھر بھی ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، یہ لکھے ہوئے اعمال نامے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے اور پھر دوسرے دن انہیں فرشتوں کے ذریعے ہمارے رزق کا انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ عمل کریں اور اس کے بعد پھر ڈریں، پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، عمل کریں۔ اگر مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی ہے، تو 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اس کے بعد اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کریں۔ اللہ کے اور اس کے رسول کے جو حکم ہیں اس کو جانیں سمجھیں، اس کے بعد پھر کوشش کریں، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کر دیے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یا درختوں کے سوکھے ہوئے پتے جو جھڑتے ہیں ان کی تعداد کے برابر ہوں، اللہ رب العزت پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن پہلے عمل، جیسا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، کم سے کم اذان سنیں، مسجد میں آئیں، نماز کی تک و دو کریں، نماز کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو، اس کے بعد پھر اس کی رحمت سے امید رکھیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاملہ فرمائے گا پھر اس کے ساتھ۔ لیکن بے خوفی اگر مزید بڑھ جائے گی اور بے نیازی اگر مزید بڑھ جائے گی، سمجھیں گے ہم یہ ہم وہ، تو ہم نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے اوپر پورا اختیار ہمارے رب کا ہی چلنا ہے۔ اور وہ جب اپنا اختیار استعمال کرے گا تو پھر کیا عالم ہوگا، اس نے کس طریقے سے یہ جو وعدہ فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو اس نے دوسروں سے وعدہ نہیں فرمایا، قرآن پڑھنے والوں کو ہی بتایا ہے، ان سے ہی کہا ہے کہ تمہارے لیے رزق اگر آسمانوں میں ہے، اور پھر اس کے بعد جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ وعدہ کیا کیا جاتا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے۔ یہ جنت ماوا کا وعدہ کن کے لوگوں کے لیے ہے؟ یہ جنت کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟
ہماری طرح جھوٹ بولنے والوں کو، ہماری طرح فریب دینے والوں کو، دھوکہ دہی کرنے والوں کو، چیٹنگ کرنے والوں کو، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو، دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں کو، ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے لیے فرمایا تمہارے لیے میں نے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور اس آگ کے بارے میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنت اگر ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کہاں ہے؟ فرمایا ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اس کے نیچے ہے۔ یہ پانی جسے آج آپ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ مالک الملک اس دن جب اپنے جاہ جلال پر ہوگا، اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا والبحر المسجود، اس پانی ہی کو ہم اس آگ کو بھڑکانے کے لیے استعمال کریں گے، اس کو ایندھن بنا دیں گے۔ جہاں جہاں پانی ہوگا وہاں سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو جائیں گے، جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ اس پانی ہی سے اللہ تعالیٰ آگ کو بھڑکائے گا، تو ٹھنڈی کس سے کرو گے پھر؟ اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ جو جہنم ہے نا، دوزخ، یہ جب لائی جائے گی، یہ زمین کے اندر روک رکھی ہے، ساتوں طبقوں کے نیچے ہے، یہ بھڑک رہی ہے، اب بھی روز سلگائی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو پتا ہے سورج جو ہے وہ جب بالکل نصف النہار کے اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے نا، منع ہے، نماز نہیں پڑھو اس وقت۔ پتا ہے نہیں پتا؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش کری کہ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ جب یہ سورج نصف النہار کے اوپر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے جہنم کے دروازوں کو کھلوانا شروع کرتا ہے، اور جب یہ نصف النہار پر پہنچتا ہے اس وقت جہنم کو سلگایا جاتا ہے، اس کی آگ کو مزید بھڑکایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت نماز نہ پڑھنا، وہ جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور شاید یہ اس رحمت کا ہی تقاضا ہے، عام دنوں میں اتنے نمازی نہیں ہوتے، جمعے والے دن اتنے نمازی آ جاتے ہیں۔ فرمایا صرف جمعے کا دن ہوتا ہے جس دن اس آگ کو سلگایا نہیں جاتا، اس آگ کو سرد رکھا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند رکھا جاتا ہے۔ وہ جمعے کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آگ کو سلگاتا نہیں ہے، اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے، باقی روزانہ یہ آگ سلگائی جاتی ہے۔ تو فرمایا جب یہ نکالی جائے گی، قیامت قائم ہوگی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم نے پوری زمین کو محیط کر رکھا ہے، یعنی گھیر رکھا ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس نے محیط کر رکھا ہے، اور جنت اس سے ماورا یعنی آسمانوں پر ہے۔ اور پھر جنت میں جانے کا جو راستہ ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ہے پل صراط کا راستہ۔ جہنم ایک طرف ہوگی، جنت ایک طرف ہوگی، جنتی بھی جائے گا تو وہ پل صراط سے گزر کر ہی جنت کے اندر جائے گا۔ اور پھر یہ ایک پورا موضوع ہے، پھر یہ پل صراط کا ماحول کیا ہے، پل صراط کیسا ہے، اس پہ سے گزرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ آج اکڑ لے جس نے جتنا اکڑنا ہے، کل جب اس دنیا سے جائے گا تو یہ اکڑ بتائے گی، جب اس زمین کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ زمین بھیچے گی، جو جتنا اکڑ کر کر چلتا ہوگا اس کو اتنی ہی سختی کے ساتھ یہ زمین بھیچے گی۔ یہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے روک رکھا ہے، ورنہ زمین کے اوپر جب کوئی بندہ اکڑ کر چلتا ہے، غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، نخوت کے ساتھ چلتا ہے، تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کو اپنے اندر ابھی بھسم کر لوں، اس کو میں اپنے اندر ابھی دفن کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، صبر کر لے، صبر کر لے، آئے گا یہ ایک دن تیرے پاس آئے گا، ایک دن آئے گا یہ تیرے پاس، اور جس دن پھر اس دنیا سے جا کر اس زمین کے اندر جانا ہوگا، پھر یہ زمین دبائے گی، پھر یہ زمین بھیچے گی، اور پھر یہ زمین وہ معاملہ کرے گی۔ تم میرے اوپر ہی اکڑ کر چلتے تھے، سینہ تان کر چلتے تھے، کبر و نخوت کے ساتھ چلتے تھے، آج میں تم سے پوچھوں گی تم کیسے چلا کرتے تھے۔
تم نے میرے اوپر چل کر ظلم کیے، تم نے میرے اوپر چل کر لوگوں کے ساتھ وہ زمین پورا پورا حساب کرے گی۔ اور فرمائے جب یہ نکالی جائے گی دوزخ، قبر، یہ جو دوزخ ہے یہ زمین میں سے نکالی جائے گی، اس کی 70,000 اس کی باغیں، باغ جیسے گھوڑوں کو لگام ڈالی جاتی ہے نا، لگام کہہ لیں اس کو باغ کو، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہ ایسے بھپر رہی ہوگی، یہ اپنے جو اہل نار ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا جھپٹے گی، یہ ایسے جھپٹنے کے لیے بے قابو ہو رہی ہوگی کہ اس کی ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ اور فرمایا جب 100 سال کی مسافت رہ جائے گی نا، کس میں؟ اس میدان حشر کے راستے میں، اور لوگوں کے اور اس جہنم کے، تو یہ ایک ایسی چھرجری دے گی اور اتنی خوفناک آواز پیدا ہوگی۔ یہ بہقی شریف کی حدیث شریف ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اس کی اس آواز سے عام انسان تو عام انسان، نبی و مرسل اور مقرب فرشتے تک گھبرا جائیں گے، اور گھبرا کر بے ہوش ہو کر سجدوں میں گر پڑیں گے۔ یہ جہنم کی ہولناکی ہوگی۔ یہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ سرکش اور نافرمان لوگوں کے لیے، نافرمان شیاطین اور انسانوں کے لیے، جو روپ انسانوں کا ہوتا ہے لیکن اندر شیطانیت جن کے بھری ہوتی ہے، جن کے اندر کبر اور نخوت بھرا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، قیامت کے دن ان کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ ان کو جھپٹے گی، یہ کہے گی ہے اپنے جو اہل نار ہیں ان کو پکارے گی، کہاں ہو تم، کہاں ہو تم، اور یہ بھپر بھپر کے جائے گی، اور فرشتے اس کی لگاموں کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے، مہار پکڑ پکڑ کے ان کی گھسیٹ رہے ہوں گے۔ تو جہاں ہم جنت اور اس کی نعمت اور اللہ کی رحمت کو سنتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی نے اس دوزخ کو بھی بنایا ہے، اللہ ہی نے اس کے طبقات کو بنایا ہے، اللہ ہی نے اس کے درجات رکھے ہیں، اللہ ہی نے بتایا کون کون لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا بڑے پریشان ہیں۔ کہا ہے جبریل کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین ہو جائیں گے، آپ میرے اس پریشانی کی وجہ جان کر۔ کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی، میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت دی، میں نے جا کر جہنم کے طبقات کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا کن لوگوں کو وہاں دیکھا؟ کہا سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق ہوں گے، نفاق کرنے والے، بظاہر مسلمان اندر سے کفر بھرا ہوگا، بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن نفاق ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ یہ کافر سے بھی بدتر ہیں، یہ مشرک سے بھی بدتر ہیں، ان کے لیے اللہ نے سب سے نچلا طبقہ رکھا ہے۔ فرمایا اس کے اندر دیکھا میں نے منافق ہوں گے، اس سے اوپر مشرک ہے، اس سے اوپر کافر ہے، اس سے اوپر آگ پرست ہے، پھر یہود ہیں، پھر نصارہ ہیں۔ اب یہ 6 درجات بتا کے خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا 7واں درجہ، کیونکہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، 7ویں حصے میں کون ہوگا؟ تو حضرت جبریل امین خاموش ہیں۔ حضور نے پوچھا بتاؤ اے جبریل۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں کو بھی میں نے 7ویں حصے میں دیکھا ہے، جس کو جہنم کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ اس کا، تیسرا طبقہ، پھر چوتھا طبقہ، یہ بدترین ہولناک ترین ہوتے چلے جاتے نیچے تک۔ تو سب سے ہولناک، سب سے نچلا طبقہ جس کو حاویہ کہتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہے، تم کیا جانو اس کو؟ یہ سب سے نچلا طبقہ ہوگا۔ سب سے اوپر کے طبقے میں جسے جہنم کہتے ہیں، ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جہنم کے طبقات کو جان سکو، سب سے ہلکا جو عذاب ہے وہ اس کے سب سے اوپر کے درجے میں ہے، لیکن وہ بھی ایسا ہے کہ اس درجے میں جانے والوں کو جو جوتے پہنائے جائیں گے نا، وہ آگ کے جوتے ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے پہنے پاؤں میں جائیں گے لیکن اس کی شدت سے، اس کی گرمی سے ان کے دماغ تک کھول جائیں گے۔ یہ کم ترین درجہ ہوگا ان کا، یہ کم ترین عذاب بیان کیا ہے۔
تو فرمایا کہ آپ کے امتی ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. اور پھر اب وہی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی جو میں پہلے بھی کبھی سنا چکا ہوں، انشاءاللہ موقع ہوگا پھر بتاؤں گا آپ کو. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے، اس دنیا کے اندر ہم کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور وہ راضی ہو کر قیامت کے دن فیصلہ کرے جاؤ میں نے حساب و کتاب کے بغیر تم کو جنت عطا فرمائی. اس لیے کہ جس کا حساب و کتاب ہوا وہ بھی خسارے کے اندر گیا، جس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت نہیں کری وہ بھی خسارے کے اندر چلا گیا، جس کی مغفرت اور بخشش نہ ہوئی وہ بھی خسارے میں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوا وہ بھی خسارے کے اندر ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو عذاب دوزخ سے محفوظ اور مامون فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.